اب اللہ تعالیٰ معلم اپنے رسول کے لیے اور رسول معلم اپنی امت کے لیے، اور اللہ نے اس سلسلے کو آسان بنا دیا، پڑھنا بھی آسان، سیکھنا سکھانا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان، حفظ کرنا آسان۔ 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ، اخبار کا کوئی ایک کالم یاد کر کے دکھاؤ، یہ ہزاروں آیات پر مشتمل کلام الرحمن، 6 7 کے بچے قرآن کے حافظ، یہ اس کی توفیق ہے اور یہ نعمت عظیمہ۔ وہ رحمان بڑا مہربان، اور اس کی مہربانی کے جو آثار ہیں ان میں سے ایک اثر کہ اس نے قرآن اتارا، جو ساری کتب میں سب سے ممتاز ہے۔ کتابیں انبیاء سابقین پہ بھی اتری مگر وہ محفوظ نہ رہ سکیں، یہ حکمت الہی ہے، ان میں تحریفیں ہوئیں، کمی بیشی ہوئی، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے لیے معجزہ خالدہ، قیامت تک کے لیے اعجاز ہے، یہ کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ کوئی تحریف کرنے کے ناپاک جسارت کرے گا تو یہ علماء اور حفاظ اس امت کے، اللہ تعالیٰ کے فوجی، ان پر قہر بن کے ٹوٹیں گے، وہ غلطی قائم نہیں رہے گی۔ وہ عباسی خلفاء میں مہدی نام کا ایک خلیفہ کہہ لو، بادشاہ کہہ لو، وہ علم دوست انسان تھا۔ ایک دن اس کی مجلس میں ایک یہودی آ گیا، اس کو اسلام کی دعوت دی گئی، اس نے قبول نہیں کی، لیکن کوئی 1 آدھ سال بعد دوبارہ وہ یہودی اسی مجلس میں آیا اور اسلام قبول کر چکا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ جب تم پہلے آئے تمہیں وقت کے حاکم نے، ولی الامر نے دعوت دی، تم نے قبول نہیں کی، اور اب تم اسلام قبول کر کے آ چکے، تمہارے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں بہترین کاتب ہوں، اور مجھ میں کچھ عرصے بعد نا کچھ غربت آ گئی، فقر حملہ آور ہوا، تو میں نے سوچا میں کاتب ہوں، اللہ کی کتاب لکھوں اور وہ فروخت کروں، بڑی پاکیزہ روزی ہوگی۔ تو میں نے تورات کا انتخاب کیا اور تورات لکھی جلدی، اور آمدن اس میں کمی بیشی بھی کر دی، تحریف بھی کر دی۔ یہودیوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے، بات ختم ہو گئی۔ پھر دوبارہ کچھ غربت ہوئی تو میں نے انجیل کا انتخاب کیا، انجیل میں بھی اسی طرح میں نے تحریفیں کی، کمی بیشی کی، کچھ الفاظ بڑھائے، کچھ الفاظ نکالے اور کم کیے، اور اس کو میں نے بازار میں رکھا۔ عیسائی آئے اور انجیل کے نسخے ہاتھوں ہاتھ بک گئے، بات ختم ہو گئی۔ کسی نے تحریف کا نوٹس نہیں لیا۔ پھر میں نے دوبارہ جب غربت اور فقر مجھ پر ٹوٹا تو میں نے قرآن کا انتخاب کیا، اور قرآن میں بھی اسی طرح تحریفیں کی، کمی بیشی کی، کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے مجھ سے ان سے خرید لیے، اور 2 دن نہیں گزرے سارے میرے پاس آئے، تم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، فلاں آیت کو چھوڑا، فلاں اضافہ کیا تم نے، اور 2 دن کے اندر اندر پورے قرآن کی تصحیح کرا لی گئی۔ بس یہ سبب بنا میرے اسلام قبول کرنے کا کہ یہ کلام الرحمن ہے۔ جو سلوک میں نے تورات کے ساتھ کیا، انجیل کے ساتھ کیا، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، نہ کسی نے محسوس کیا، نہ کسی نے اصلاح کی ضرورت سمجھی۔ تو قرآن پاک قیامت تک کا معجزہ، ہر تحریف سے پاک، لا یاتیہ الباطل
باطل اس تک آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں سے۔ اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن پاک معجزہ خالدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، تو اس رحمان کا یہ سب سے عظیم احسان کہ اس نے قرآن سکھایا، اپنے رسول کو سینے میں جمع کیا، پڑھنا آسان بنا دیا، حفظ کرنا آسان بنا دیا، اور اس کا فہم بھی دے دی، تفسیر بھی دے دی، تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اور پھر رسول نے رحمان کی تعلیم کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، صحابہ کو تعلیم دی، اور اللہ نے اس کو انتہائی آسان بنا دیا۔